وہ آج ایک بہت اہم مسئلے پہ کچھ باتیں کرنی ہیں۔ وہ مسئلہ جو ہے وہ ایک طرح سے گلوبل مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کے پیدا ہونے کے نتیجے میں زیادہ نقصان جو ہے وہ مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ تو کیونکہ ہمارے پاس خرابی اگر پیدا ہو جائے تو ایک تو اس سے نکلنے کی خواہش بہت کمزور ہوتی ہے، اور خواہش اگر پیدا بھی ہو جائے کسی طرح سے تو اس مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت ہم لوگوں میں بہت کم ہے دیگر قوموں کے مقابلے میں۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم مسائل کو حقیقت پسندی سے نہیں دیکھتے۔ حقیقت پسندی سے مراد یہ ہے کہ بہت سے مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو تدبیر کا تقاضا کرتے ہیں، ہم انہیں بھی تقدیری بنا دیتے ہیں جو اللہ کو منظور، یا تو یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، یا یہ کہ چلو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کا علاج جو ہے وہ امریکہ، روس، چین وغیرہ نکال ہی دیں گے، کیونکہ یہ مسئلہ ساری دنیا کا ہے۔ تو اس طرح کے بہت پھیلے ہوئے مسائل میں ہم اپنا کردار بھی ادا نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے ہمیں مسئلے سے جو نقصان پہنچ سکتے ہیں ان نقصانات کا کوئی پیشگی اندازہ نہیں ہوتا۔ تو اب آج کل مسائل کی نوعیت گلوبل ہے، لوکل مسائل کم رہ گئے ہیں۔ مقامی مسائل یا کسی خاص مذہب کے مسائل، کسی خاص تہذیب کی مشکلات، اب یہ تصور تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ مقامیت اب کوئی بے معنی لفظ بن کے رہ گئی ہے۔ یہ مطلب یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی دیگر بڑے مسائل کی طرح گلوبل ہے، لیکن یہ کہ اس کی شدت کہیں کم اور کہیں زیادہ ہے۔ تو اس کا سبب وہی ہے کہ جہاں اس کی شدت یعنی اس کی ہلاکت خیزی، اس کا نقصان جہاں زیادہ ہے وہاں لوگ خود ہی مرنے پہ تلے بیٹھتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہے، اور جہاں کم ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، مطلب علوم ایجاد کرتے ہیں۔ آپ غور کیجئے تو دنیا میں سارے بڑے علم جن کی بنیاد پر آج دنیا چل رہی ہے، وہ سارے بڑے علم کسی بحران سے نمٹنے کے لیے وجود میں آئے ہیں۔ تو اب یہ کیا سبب ہے کہ ہم یعنی کہ ہم مسلمان کسی بھی علم کے موجد نہیں ہیں؟ مطلب یہ کہ مسائل سب جگہ یکساں ہیں، مسائل کا احساس یکساں ہیں، لیکن یہ کہ مسائل سے نمٹنے کے لیے کوئی تدبیر کرنے کا جذبہ ہمارے اندر جیسے بہت ہی کمزور پڑ چکا ہے، اور جہاں ہے بھی وہاں اس کی نوعیت اخلاقی ہے۔ یعنی بعض لوگ ہیں جو مسئلے کو اخلاقی پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ اس میں سے یہ برائی پھیل رہی ہے، اخلاقی برائی، مذہبی برائی، تو ان بیچاروں کے پاس جن کا اخلاقی ضمیر زندہ ہے ان بیچاروں کے پاس وسائل نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں اخلاقی وجود بن کے رہنا خود ہماری ہی ریاستوں اور معاشروں نے مشکل بنا دیا ہے۔ آج جو بھی اپنے اخلاقی اصول پر اصرار کرے گا، فرد ہو یا کوئی گروہ ہو، وہ اس معاشرے میں کمتری کی جگہ پہ خود بخود چلا جائے گا۔ تو
جن معاشروں میں طاقت معیار مراتب ہو، یعنی کہ طاقت ہے تو آپ بالا ترین طبقے میں ہیں، اور اگر طاقت یعنی دوسرے کو نقصان پہنچانے والی طاقت وہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو محض اخلاقی قوت کے بل پر آپ سروائیو نہیں کر سکتے. خود اپنے ہی معاشرے میں، یعنی مسلمانوں کا معاشرہ مسلمان رہنے کو گویا کمتری کا سبب بنائے ہوئے ہیں. یہاں مسلمانوں کے بیچ مسلمان رہنے پر اصرار کرنا، چاہے وہ فرد کی سطح پر ہو، چاہے خود مجھے اپنے لیے فکر ہو کہ بھئی میرے لیے مطلب میرے اخلاقی وجود کے لیے یہ خطرات ہیں، تو میں اپنے آپ کو کم از کم بچا لوں. تو اس فکر کے نتیجے میں زندگی گزارنے کا طریقہ سوچنے والا یا زندگی میں ترجیحات قائم کرنے والا، جو غیر مادی ترجیحات ہیں، جو اخلاقی ترجیحات ہیں یا مذہبی ترجیحات ہیں، وہ اس معاشرے میں سروائیو نہیں کر سکتا. مطلب اسے اس کی اتنی بڑی قیمت دینی پڑتی ہے کہ وہ اس کے لیے ہر آدمی تیار نہیں ہوتا. جیسے میں اچھا رہنا چاہتا ہوں، میں اچھائی پر چلنا چاہتا ہوں، سادہ سی اچھائیوں پر میں چلنا چاہتا ہوں، لیکن ان اچھائیوں کی وجہ سے مجھے اتنے بڑے بڑے نقصانات پیش آنے لگتے ہیں کہ جنہیں میں اٹھا نہیں سکتا. یعنی میرے لیے اپنے جسمانی وجود کے تقاضے پورا کرنے کا امکان کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو افلاس سب سے بڑا مفتی ہے، اور افلاس سب سے بڑا مطلب فیصلہ کروانے کی سب سے بڑی طاقت ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ میں کہوں گا کہ یہ اچھائی جو ہے یہ تو میری زندگی کو دشواری میں ڈال رہی ہے، تو چھوڑو اس کی، پہلے ایک ایک کر کے قیمت لگاؤ، پھر پوری قیمت اس کی وصول کر لیتا ہے آدمی. تو اس طرح یہ کہ اچھائی کا ارادہ کرنے والے سادہ لوگ، عام لوگ، وہ اپنے ارادے پر قائم نہیں رہ پاتے. یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے، اور امید ہے کہ ایسے لوگ ایک خاص حد میں پکڑے نہیں جائیں گے. لیکن جہاں طاقت ہے، طاقت ریاستی معنی میں بھی اور معاشرتی مفہوم میں بھی، یعنی جہاں باہر کی دنیا پہ اثر ڈالنے والی طاقت ہے، جہاں نظام بنانے اور اس کی حفاظت کرنے والی طاقت ہے نا موجود، یا جہاں سوسائٹی میں اپنی اقدار پر قائم رہنے کے لیے ایک سوشل کانٹریکٹ جو لکھا ہوا نہیں ہے لیکن وہ سب لوگوں کے رویوں، ترجیحات اور تعلق کی شرائط کے طور پہ جاری ہے. تو جو لوگ یہ کر سکتے ہیں، جن کے پاس اس طرح کی طاقت ہے، یعنی حالات کو بدلنے اور خیالات کو بدلنے، یعنی حالات کو بدلنے کی طاقت ریاست کے پاس ہے، خیالات کو بدلنے کی طاقت معاشرے کے پاس ہے. اس میں ریاست کا اچھا برا ہونا اثر انداز نہیں ہوتا. تو یہ دونوں طبقات جو باطنی اور خارجی اثر اندازی رکھتے ہیں، اور اس اثر اندازی کا اظہار بھی ہوتا رہتا ہے کہ میں بعض کہوں تو 1,00,000 آدمی جمع ہو جائیں، میں تقریر کروں تو 100 آدمی رونے لگیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تاثیر ہے نا. تو اسی طرح کوئی سیاسی لیڈر بن جائے تو اس کے فالوورز جو ہیں وہ اس کے دیے ہوئے بیانیے کے مطابق اپنی نفسیات بنا لیتے ہیں، تو اس میں بھی اثر اندازی کی طاقت ہے. ریاست اگر میرٹ پہ کھڑی ہو جائے
تو اور اس پہ عوام کو یقین ہو جائے تو پھر ریاست کے پاس حالات کو بدلنے، یعنی طبقاتی تقسیم جو غریب اور امیر کی ہوتی ہے، جو ظالمانہ تقسیم ہے، اس تقسیم کو ریاست میرٹ کے اصول پہ کھڑے ہو کے اس کو ختم نہ کر سکے تو کم تو کر سکتی ہے۔ اور مطلب یہ سب خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ سب بہت سی جگہوں پہ عمل میں آ چکا ہے۔ تو لیکن ہمیں دونوں طرف سے سپورٹ نہیں حاصل۔ اب اس کے لیے دو اصطلاحیں ہیں، ایک انفس اور ایک آفاق۔ انفس کا مطلب ہے باطن کی دنیا، جو میرا باطن ہے، اور آفاق کا مطلب ہے یہ چیزوں کی دنیا جو جس کا ایک جغرافیہ ہے۔ تو ہمارے یہاں دونوں میں ایک ویرانی چھائی ہوئی ہے اور ایک بے آسرا پن طاری ہے۔ مطلب کبھی اپنے اندر جھانکیں تو آپ کے اندر جو بھی اچھی چیزیں آپ کو ملیں گی وہ آپ کو لگے گا کہ آپ میں پیدائشی ہیں، وہ معاشرے کی کسی قوت کے زیر اثر یا کسی کی تبلیغ کے زیر اثر نہیں پیدا ہوئی۔ اور وہ اچھائیاں جو میرے باطن میں مجھے ملتی ہیں، وہ مطلب ہے کہ نماز کی پابندی کرو، جماعت سے پڑھو، تکبیر اولیٰ فوت نہ ہونے پائے، عزیمت کی جگہ پر رہو، شبہ کے موقع پہ بچو، یعنی کہ مشتبہات میں انکار کا رویہ اختیار کرو، مباحات کا دائرہ تنگ کرو۔ اب یہ سب باطنی فضائل ہیں، اور اس دنیا میں دیندار رہنے یا اخلاقی وجود کی حیثیت سے رہنے کے لیے لازم ہیں یہ فضائل۔ تو اس طرح کے کچھ فضائل اگر پیدا ہو جائیں، عمل میں آ جاتے ہیں۔ تو میں نماز نہیں پڑھتا تھا، آپ کے سمجھانے پر، آپ کے کہنے پہ میں نے پڑھنی شروع کی، تو جو اچھائیاں مجھ میں کسی کے کہنے سے پیدا ہوئی ہیں وہ ہمیشہ عارضی ہیں، اور وہ کسی امتحان سے گزرنے کے لائق نہیں ہوتی۔ یہ نہیں، قانون نہیں بتا رہا، آدمی میں اچھائیاں دوسروں سے پیدا ہوتی ہیں اور وہ اس کے باطن کا پورا نظام چلاتی ہیں، لیکن یہ ان معاشروں میں ہوتا ہے جہاں معاشرہ خود حق پر اور خیر کی قدر پہ کھڑا ہو۔ تو جہاں سب کو اپنے اپنے ہی پر منحصر رہنا ہے، تو وہاں اگر کوئی واز سن کے میرے اندر کوئی جذبہ جاگ بھی جاتا ہے اور وہ مطلوبہ عمل میں کرنے بھی لگتا ہوں، تو کچھ عرصے بعد اس عمل کی اسپرٹ غائب ہوتی ہے۔ مطلب میں نماز نہیں پڑھتا تھا، آپ کے کہنے پہ پڑھنے لگا، تو سردیاں ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد جا رہا ہوں، وہ مسجد بھی 1 کلومیٹر پہ ہے۔ مطلب یہ جوش پیدا ہو جاتا ہے، مجھ میں ہوا تھا، تبھی کہہ رہا ہوں۔ تو پھر 4-6 دن بعد لگتا ہے کہ یار مسجد بہت دور ہے، سردی تو بہت ہی زیادہ ہے، ہیٹر ہے نہیں، تو چلو اللہ مہربان ہے۔ اور ویسے بھی فقہ میں نے سنا ہے مفتی صاحب سے کہ سردی اور بارش ہو تو جماعت معاف ہے، اور یہ ہے فقہ میں ہے۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہی سردی جو اسے مسجد جانے سے روکتی تھی وہ لحاف سے نکلنے میں روکتی ہے، کہ یا بیمار تو ہونے کے لیے تھوڑی ہے، اپنی حفاظت بھی فرض ہے، اور بیماری سے بچنا فرض ہے، اور آج کل کی بیماریاں بھی ایسی ہیں کہ مجھ سے دوسروں کو لگ جائیں گی، تو اب 10-20 آدمیوں کو بچانا ہے مجھے، تو بہتر ہے کہ لحاف اوڑے لیٹے رہو۔ تو اب آپ سمجھیں نا، یہ ہوتی ہے ہمارے یہاں کی عارضی تبدیلیاں جو باطن میں 1 ہفتے سے زیادہ مؤثر حالت میں موجود نہیں رہ پاتی، عملی شکل میں چاہے 10 برس جاری رہیں۔
ٹھیک ہے نا، نہیں ان کی فارم ممکن ہے کہ میں اختیار کیے رکھوں، لیکن ان کی جو اسپرٹ ہے، اس کا جو ایسنس ہے، وہ بس 2 4 6 دن کا ہوتا ہے، اس کے بعد سب حقیقت پسند بن جاتے ہیں، سب اللہ کی رحمت کا کے گن گانے لگتے ہیں، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے نعرے لگانے لگتے ہیں کہ بھئی گنہگاروں کو بھی تو بخشا جائے گا، کیوں بلا وجہ اپنے آپ کو اتنا تکا رہے؟ اور مجھے تو اپنے اندر غرور محسوس ہو رہا ہے اتنی زیادہ نمازیں پڑھ پڑھ کے، تو غرور سے بچنا تو بہت ضروری ہے۔ تو اس طرح کی دلیلیں دے دے کے وہ اپنے آپ کو سمجھا لیتا ہے۔ تو موجودہ ہماری مذہبیت، یعنی عام اظہار جو مذہبیت کا معاشرتی اظہار ہے، وہ بالکل بے روح ہے، مطلب اس میں کوئی جان نہیں ہے، کوئی تاثیر نہیں ہے، اور وہ تاثیر اس مذہبی عمل کرنے والے کے لیے بھی نہیں ہے کہ جیسے پہلے ہوتا تھا نا کہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تھے، انہیں لوگ دیکھنے آتے تھے مسجد میں ان کی نماز، چھپ چھپ کے دیکھتے تھے کہ نماز اسے کہتے ہیں۔ تو اسی طرح مختلف لوگوں کے مختلف فضائل اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتے تھے تو باقاعدہ ان کی زیارت کے لیے سفر کرنے جایا کرتے تھے، اور چاہے دور سے دیکھ کر واپس آ جائیں، تعارف نہ بھی کروائیں۔ مطلب یہ کہ نیکی کی اور فضائل کی قدر اتنی تھی، لیکن اب یہ کشش نہیں رہ گئی۔ کسی کا بہت زیادہ نمازی ہونا، خود اس بہت زیادہ نہیں، بہت زیادہ مطلب کسی کا مطابق سنت نمازی ہو جانا گھر والوں کو پریشان کیے رکھتا ہے کہ بس اب یہ ہمارے ہاتھ سے گیا، یہ گیا، یہ گیا۔ تو جہاں اس مذہبی ٹیلنٹ پر یا معاشرت میں موجود اس مذہبیت کے بھروسے پر ہم کسی بھی امتحان کا سامنا کرنے کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ ہم غائب دماغی سے عمل کرنے کے عادی ہیں۔ یہ دوسری بات ہے، اب یہ مذہبی اور غیر مذہبی دونوں شامل ہے کہ مثال طور پہ ہم پاکستانی قوم ہیں، اور ہم اپنی قوم کا یعنی کہ قابل اعتبار تجربہ بھی رکھتے ہیں نا، ہم اس قوم کا حصہ ہیں، تو اس میں فوکس کرنے کی صلاحیت قومی سطح پر ناپید ہے۔ فوکس کرنا یعنی کسی چیز پہ توجہ مرتکز کرنا، وہ 2 4 منٹ بھی کر لے تو بڑی بات ہے، وہ ہمارے یہاں سے نکل چکا ہے، یعنی کہ ہمارا ایک قومی وہ عذر بن چکا ہے کہ ہم چیزوں پر متوجہ نہیں رہ سکتے ارتکاز اور یکسوئی کے ساتھ، اور ہم غائب دماغی میں دنیا کے کام بھی غائب دماغی میں کرتے ہیں، روٹین ورک کرتے ہیں، بس فائلیں لکھنی ہے، روز ایک جیسا کام کرنا ہے، تو وہ خود کار طریقے سے ہوتا چلا جاتا ہے، اس میں کہیں بھی شامل نہیں ہوں، میں اس کام سے بالکل منقطع اور غیر متاثر ہوں۔ تو اب یہ فوکس کا نہ ہونا، ارتکاز اور یکسوئی کی صلاحیت کا قومی فقدان، یہ مطلب بہت غیر انسانی ہے، بہت ڈراؤنا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کسی بھی اجتماعی افادیت رکھنے والی کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز پیدا نہیں کر پائے۔ مطلب آدمی فوکس کرتا ہے اس لیے کہ وہ جس چیز پہ فوکس کر رہا ہے اس چیز کی حقیقت تک پہنچ کر اس حقیقت کی روشنی میں اس جیسی چیزوں کو ذہن اور وجود کے لیے مفید بنائے۔ تو اسی سے
علوم پیدا ہوتے ہیں، اسی سے دریافتیں ہوتی ہیں، اور اسی سے مذہبیت پیدا ہوتی، کیونکہ آپ کو دین میں ترقی کرنی ہے یا دنیا میں، بلکہ ترقی نہیں، دونوں میں مطلب کچھ رہنے کے قابل ہونا ہے، تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے ایک سیلف لیس یکسوئی۔ دنیا بھی یکسوئی کا تقاضا کرتی ہے اور خدا کی یکسوئی کا تقاضا کرتا ہے۔ ہمارا دین ابراہیمی اس پہلو سے بھی ہے کہ اللہ نے سند دی ہے حضرت ابراہیم کو نا، کہ وہ عبد منیب ہیں، وہ میری طرف یکسو ہیں، وہ اپنی ذات سے پوری امت ہیں، وہ میرے خلیل ہیں۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ کہ نہ محبوب کبھی اس عاشق کو بھولے، نہ عاشق کبھی محبوب کو بھولا۔ یعنی اللہ کے خلیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت وہ اللہ کی یاد میں ہے اور اللہ ان کی یاد میں ہے۔ تو وہ اپنا تعارف کم ہے، اللہ کی نشانی زیادہ ہیں۔ انہیں دیکھ کے ان کے والد کا نام یاد نہیں آتا، ان کے معبود کا نام یاد آتا ہے۔ مطلب وہ جیسے یکسوئی کے یہ ثمرات ہیں۔ ہمارے یہاں کیونکہ غربت کا علاج بھی اخلاقی حدود کو پھلانگ کر ہے، اور امیری حاصل کرنے کا طریقہ بھی مذہبی اور اخلاقی پابندیوں کو توڑ کر ہے۔ یعنی ہمارے یہاں جتنے بھی طبقات ہیں، وہ چاہے امیری غریبی پہ ہوں، چاہے جاہل عالم نیک اور بد کی تمیز کے ساتھ ہوں، ان سب طبقات میں کامیابی کی ایک ہی کنجی ہے۔ وہ کنجی یہ ہے کہ قانون کی پرواہ نہ کرو، مطلب قانون تمہاری بے عزتی ہے، اشارہ توڑ کے جیسے فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہاں توڑ دیے، تو جو سگنل توڑ کے فخر محسوس کرتا ہے، وہ اللہ کا قانون توڑ کے تو آسمان توڑنے لگتا ہوگا، وہ تو اور زیادہ فخر کرتا ہوگا کہ اس کا بھی قانون توڑ دیا۔ اور جو اس کے قانون کی پابندی کرتا ہے وہ سگنل کبھی نہیں توڑتا۔ تو واضح ہے نا؟ تو ہمارے یہاں سروائیول سے لے کر خوشحالی تک دنیاوی زندگی میں یہ اخلاق کو نظر انداز کیے بغیر، یہ حلال و حرام کی تمیز کو اپنے اوپر بے اثر کیے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں کامیابی کی جتنی بھی قسمیں، دنیاوی کامیابی، ان سب قسموں میں ترقی کرنے والوں میں یہ بات مشترک ہے۔ آپ سیاست چالاکی کے بغیر نہیں کر سکتے، آپ اپنے محکمے میں ترقی سفارش وغیرہ کے بغیر نہیں کر سکتے، آپ اپنے بعض حقوق بھی ہیں وہ رشوت کے بغیر نہیں حاصل کر سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ مطلب ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جسے ہم نے خود بنایا ہوا ہے، کہ جس میں کامیابی شرمندہ کرنے والی ہونی چاہیے، فخر کرنے والی نہیں۔ ہمیں اپنی ہر کامیابی پر ایک گلٹ محسوس ہونا چاہیے، فخر کی بجائے۔ تو اب جہاں کامیابی ہی نیچرل وے میں گلٹ پیدا بننے کا تقاضا کرے، اور گلٹ اگر نہیں ہے تو آپ بے حس ہیں، تو وہاں کیا ہو سکتا ہے؟ تو اور یہ حال مجموعی طور پر کم و بیش ساری امت کا ہے۔ تو اب اس میں دو طرح سے ہمیں دیکھنا ہوگا، اپنے مفاد میں بھی اور اپنی آنے والی نسلوں کی بھلائی کے لیے بھی، ان کی حفاظت کے لیے بھی۔ ہمارا اصل مرض یا ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے؟ اگر ہم اس پہ پہنچ جائیں، اور بلکہ جن کا ذہن اچھا ہو، جن کا مطالعہ اچھا ہو، وہ دیکھیں کہ اس گلوبل مرض کا گلوبل سبب کیا ہے۔ آگے چل کے یہ بھی چاہے دیکھ لو
لیکن سر دست جب اپنے کو بچانا ہو نا، آگ گھر میں لگی ہو تو یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ پڑوس میں بھی لگی ہے یا نہیں، پہلے خود نکلتا ہے۔ تو اس ارجنسی کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اخلاقی وجود کو سن کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، سن رکھنے پر مجبور ہیں، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو اس کے بغیر مطلب ظاہر ہے کہ مسئلہ سبب جاننے سے مشروط ہوتا ہے، مسئلے کا حل سبب جانے بغیر نہیں نکل سکتا۔ تو وہ ہے آدمیت میں کمی، یہ گلوبلی ہے، یعنی آدمی ہونے کے کچھ یونیورسل معیارات ہیں جن میں مطلب کسی نظریے سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جو آفاقی معیارات ہیں آدمیت کے، یعنی آدمی کیا ہے کا مفصل جواب، کہ آدمی 10 نکتے آپ بیان کر دیں کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اچھا آدمی، کامیاب آدمی، طاقتور آدمی، جو جو پوزیشن میں رکھ کے آپ اس کا اگر ایک فہرست بنائیں تو وہ فہرست گلوبل ہے، مطلب وہ کیونکہ وہ فطری ہے تو وہ آفاقی ہے۔ تو آدمی ہونے کے لیے آدمیت کے یونیورسل معیارات پہ پورا اترنا ہوتا ہے، اور صحابہ اس کا سب سے بڑا نمونہ ہے، سب سے بڑا ثبوت ہے، کیونکہ ان کی آدمیت عرب معاشرے سے جو ہے وہ ٹرانسینڈ کر گئی تھی، یعنی عربیت کو ختم کر دیا تھا انہوں نے۔ تو یہ بڑی بات ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا جو جاہلیت میں اچھے تھے وہ ایمان لا کر بھی دوسروں سے کے مقابلے میں زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ تو جاہلیت میں بھی اچھائی کی تصدیق فرمائی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے کہ وہ فطری اخلاق ہیں۔ تو ہم نے فطری اخلاق کو اپنے اندر سے اگل دیا ہے، اور سچ پوچھا ہر قوم جیسے ایک شخص کی طرح ہے۔ اگر ہم پاکستانی قوم کو ایک فرد بنا کر، یا مسلمان امت کو ایک فرد بنا کر، یا موجودہ دور میں دنیا چلانے والی ساری قوموں کو ایک فرد کی شکل دیتے ہیں کہ یہ ہے آج کا گلوبل آدمی، تو وہ ایسا نہیں لگے گا کہ یہ آدمی ہے، وہ آدمیت کی ڈیفینیشن سے باہر نکل چکا ہے، وہ چاہے امریکہ میں ہو چاہے سوڈان میں ہو۔ تو اب دوسرے جو کرنا ہے کریں، ہمیں کم از کم اس آگ سے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے معاشرے کو بچانے میں ایک بہت جیسے بےتابی کے ساتھ ادا کیا جانے والا کردار اپنانا چاہیے کہ اپنی آدمیت بحال کرو۔ ہوتا یہ کہ ہم آدمیت کی کمی کو مذہب سے پوری کر لیتے ہیں، لیکن مذہب کو بھی ہم نے ایک بہانہ بنا رکھا ہے کہ بھئی میں نے اسے قتل کر لیا، اسے قتل کرنا واجب تھا، اب وہ سب چپ ہو گئے، وہ اب واجب تھا۔ تو کوئی اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ وہ قتل کرنا جو ہے وہ قانون اور اخلاق کے کتنا مطابق تھا، کوئی نہیں، جو بھی پوچھے گا وہ خود اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے گا۔ تو مطلب یہ کہ ایک مذہبیت کا اجتماعی کردار وہ بہت ٹرامنا ہو گیا ہے، یعنی کہ جو سچے مذہبی لوگ ہیں وہ بھی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ لوگ اقتدار میں نہ آ جائیں، میں ڈرتا ہوں۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ آدمی بنے بغیر اللہ کے ترجمان ہیں۔ اللہ نے تو آدمی کو اپنا خلیفہ بنایا ہے نا،
تو یہ آدمی بنے بغیر خلافت کیا، یہ الوہیت کے منصب پہ خود کو فائز کیے ہوئے. تو یہ ایک بہت مضحکہ خیز بات ہے. تو دین کی اخلاقی تاثیر سب سے زیادہ غیر مؤثر ہے دیندار کہلانے والوں میں. جب تک یہ صفاقی کے ساتھ اپنے آپ کو ہم لوگ نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک مسئلہ خود ہمارے اندر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. نہیں میں ٹھیک نہیں ہو پاؤں گا، دوسرے تو بات کی بات. تو یہ اس کو جیسے اپنے دین کا بہت ہی بڑا، آپ لوگوں کو جو بھی حوالہ کنونس کر سکتا ہو، اگر آپ کو اب بھی دین کنونس کرتا ہے واقعی، تو یوں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت دین کا سب سے بڑا مطالبہ ہے آدمی بنو، انسان بنو. اور انسان نہ بننے ہی کی وجہ سے تمہارا حق باطل ہو گیا ہے. یعنی تمہارا قول حق ہے، لیکن یہ جیسے وہ قول جس زبان سے نکلا ہے وہ زبان باطل ہے. تو اب ہم سب سے بڑا نمونہ بن چکے ہیں باقی دنیا کے لیے اس دو لختی کا، کہ ان کے کہنے پہ ہم نے جا کے دیکھ لیا، اب ان کی باتیں مت سنو، ان کو دیکھو. اب دنیا یہاں ہمارے بارے میں پہنچ چکی ہے کہ ان کے لیکچرز نہ سنو، ان کی تبلیغیں نہ سنو، انہیں دیکھو. اب وہ جب ہمیں دیکھتے ہیں، یعنی کہ وہ آدمیت کے لیے حساس لوگ جب ہمیں دیکھتے ہیں کہ بھئی آدمیت کو بچانے کا ان کے پاس ایک ظاہر بہت بڑا ڈسکورس موجود ہے اسلام کی شکل میں، قرآن کی صورت میں، تو اس طرف لپکتے ہیں لوگ. لیکن اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن ان کی زبان سے نکل کر بے تاثیر کیوں ہے، اور ان پر خود کیوں اثرات مرتب نہیں کرتا، ان کا دین خود ان پر مثبت اثرات کیوں نہیں مرتب کرتا، ان کی آدمیت میں اضافہ کیوں نہیں کرتا. ہمارے دین کی ہر دیندار آدمی کے لیے یہ ایک وہ فرمائش ہے، مطالبہ ہے کہ اپنے دین کو دوسروں کے سامنے ایسا رکھو کہ انسانیت کا یہ درجہ اس دین کو قبول کیے بغیر نہیں حاصل ہو سکتا. یہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ آدمیت میں تکمیل اخلاقی، علمی، ذہنی، عملی، ہر طرح کی تکمیل کا جو عمل ہے وہ قرآن میں ڈھلے بغیر نہیں ہو سکتا. یعنی کہ احسن تقویم پہ مجھے پیدا کیا گیا، وہ احسن تقویم میری زندگی میں قرآن میں بند ہے کہ میں اپنے آپ کو رینیو کرتا رہوں، کہ اپنے تقویم کے احسن ہونے کو، اپنے مادہ تخلیق کے احسن ہونے کو بحال رکھوں، قرآن کو اپنے اوپر مؤثر رکھ کر، سنت کو اپنے اندر جذب کر کے. تو اس طرح کی سنجیدگی مدارس میں اور خانقاہوں میں بھی اب الا ماشاءاللہ دکھائی نہیں دیتی، اور جہاں دکھائی دیتی ہے ان بیچاروں کے پیری مرید 2 ہیں، 4 ہیں، 6. اور آپ سمجھتے ہیں نہیں بات. تو اب ہم اگر مسلمان کی پوزیشن لے کر، مطلب اگر ہماری حمیت اس رخ سے ہے، ظاہر ہے بہت شرمندگی کی بات ہے کہ ہمیں یہ خود احساس ہو گیا کہ ہم آدمی بننے میں ناکام ہیں، تو بڑی شرمندگی ہوگی نا. بڑی غیرت یہاں ابھرنی چاہیے نا. غیرت کہتے ہیں شرمندگی کی انتہا کو پہنچ کر شرمندگی کے سبب کا فوری ازالہ کرنا.
اب مجھے لگ گیا کہ وہ یہ تو سب بات کی باتیں ہیں کہ اتنی حدیثیں آتی ہیں، قرآن حفظ ہے، نماز بھی پڑھے جا رہے ہیں، آدمیت میں بھی ترقی ہے۔ اب مجھے یہ میرے اندر تو زندگی کا سب سے بڑا بحران پیدا ہونا چاہیے نا، اس ریئلائزیشن کے بعد کہ حفظ قرآن، پابندی صلاۃ، شوق جہاد، سب کے باوجود میری آدمیت جو ہے وہ ویسی ہی ٹوٹی پھوٹی ہے۔ اور یہ اگر ہو جائے کہ یہ احکام الہیہ کو میں نے آدمیت مسمار کرنے کا ذریعہ بنایا ہوں، تو یہ تو اتنا بڑا خوف، اتنی بڑی شرمندگی ہے کہ مطلب اکثر لوگ تو مر جائیں، اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو آدمیت کا انکار کرنے کا وسیلہ بنایا ہے۔ ہم نے اپنی آدمیت کو اللہ کے احکام کی آڑ لے کے ختم کیا ہے، تو یہ تو واقعی بہت ہی اب غیرت مندی ہے، تو اس پہلو سے جاگنی چاہیے۔ اب اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ اس بارے میں سب حساس ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہوں نہ مانتے ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں یا کسی بھی مذہب کے نہ ہوں۔ معاشرت جو ہے وہ ہم عقیدگی سے نہیں پیدا ہوتی، معاشرت انسانی مساوات اور خیر خواہی کے آئیڈیا سے پیدا ہوتی ہے۔ مطلب مسلمان کو غیر مسلم ہمسائے کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اسے تبلیغ منہ سے کیے بغیر، سمجھ جائیں، تاکہ وہ عرب تاجروں سے ہندوستان میں آیا ہے، مالابار سے، تو وہ آپ کے یہاں تجارت کے لیے آتے تھے، 6 مہینے رہتے تھے، پھر اپنی آبادیاں بنائیں ساحلی پٹیوں میں، ان کے معاملات دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یعنی ان کی سخاوت دیکھ کر اور ان کی مطلب یہ کہ آپس میں مواخات دیکھ کر۔ تو خیر، تو یہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں ایسی سوسائٹی اب ممکن ہی نہیں ہے جو صرف مسلمانوں پر مشتمل ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہمیشہ ایک وہ پولیرٹی کے ساتھ سوسائٹی بنے گی، تو وہ سوسائٹی کا فرد، اس سوسائٹی کا ہر فرد انسانیت کی آفاقی اقدار کا پابند ہوگا، مذہبی اقدار کا نہیں۔ تو اور مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس پر شاہد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخاطبین جو مشرک تھے اور پتہ نہیں کیا کیا تھے، ان کی تکریم، ان کی خیر خواہی اور ان کے سماجی حقوق کا بہت زیادہ لحاظ رکھا ہے، اور یہاں تک رکھا ہے کہ میثاق مدینہ اس کی دستاویز ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، جس میں یہ جملہ ہے کہ یہود و مسلمان ایک امت ہیں۔ تو اب مطلب یہ کہ ان سب چیزوں کو آپ قرآن آدمی کے ساتھ آیا ہے، آدمی بنانے کا کام کرنے بھی آیا ہے، تاکہ یہ لگ جائے کہ قرآن سے بنا ہوا آدمی کیسا ہوتا ہے۔ تو قرآن آئیڈیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فارم ہے پوری اپنے اندر سموئے ہوئے۔ تو حق انسان بن جائے تو کیسا ہوتا ہے، خیر انسان بن جائے تو کیسا ہوتا ہے اپنی کلیت کے ساتھ، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس پہلو سے آپ کا ہر سماجی عمل، چاہے وہ مذہبی اصطلاحات میں نہ ہو، وہ سنت کے دائرے میں آتا ہے، اور اسے نظر انداز کر کے میری آدمیت ادھوری رہ جائے گی، اور آدمیت اگر ناقص رہ گئی تو دین کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، پھر تو دین رٹا ہوا ہے نا، رٹا ہوا دین ہے، اور اپنی محرومیوں کا احساس ہے وہ
اس مزدور صنعت کار کو قتل کر کے کہہ رہا ہے دیکھی میری طاقت، مطلب اس طرح کا ایک جارحانہ رویہ. تو اب سب سے پہلے ہمیں چاہیے، اب دینی تعلیم وغیرہ یہ سب ثانوی ہے، اپنے آپ کو آدمی ہونا سکھاؤ، آدمی بن کر خود اپنے اطمینان کی حد تک آدمی بن کر دکھاؤ. اب اس میں تو کسی کا دباؤ نہیں، کسی کا لیکچر نہیں، کسی کی ہدایات نہیں ہے. تم خود جو سمجھتے ہو کہ اچھا آدمی یہ ہوتا ہے، اس کی تعریف پہ خود کو پورا اتار کے دکھا دو. تو اب اس سے زیادہ تو کوئی آسان راستہ ہو ہی نہیں سکتا نا. پھر یہ کہ آدمی جب میں بنوں گا تو آدمی کہتے ہیں شعور تعلق کو، کہ جو تعلق کا شعور بھی رکھتا ہے اور اس کے آداب نبھانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. تو اب یہ آدمی ہے کہ جس کا تمام نظام تعلق بے نفسی اور سیلف لیسنس پر کھڑا ہوا ہو. اب یہ آدمی ہے. اب یہ سارا نظام تعلق پہ دین آ کر اس میں اسے ایلیویٹ کرتا ہے، اور تعلق کی اسی معاشرتی اور انفسی صلاحیت کو اللہ کے ساتھ تعلق میں استعمال کرنے کے لائق بنا دیتا ہے. یعنی اللہ سے تعلق میں سچائی الگ سے نہیں سیکھنی پڑتی، وہ اس جوہر تعلق کو تنہائی اور معاشرت میں برسرے کار رکھنے سے جیسے مجھے پہلے سے حاصل ہو جاتی، اللہ کو ماننے کی توفیق بعد میں ملی ہوتی ہے. کوئی وجہ ہے کہ وہ جو مشرکین اور کفار جو ایمان لائے عہد رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو وہ مطلب یوں تھے جو پاتال میں تھے اور بس کلمہ پڑھتے ہی عرش پہ تھے. مطلب انہیں کسی تدریج سے نہیں گزرنا پڑا کہ بھئی یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اچھا یہ سیکھ لو، اچھا وہ سیکھ لو. کیونکہ وہ آدمی ہونا کوالیفائی کرتے تھے. یعنی آدمیت میں بعض نقائص کے باوجود وہ آدمی ہونا، فیاض تھے، بہادر تھے، مہمان نواز تھے، مظلوموں کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. حلف الفضول معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا نا. مسافر کو پناہ دیتے تھے، خانہ کعبہ پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا رکھا تھا. زیارت پہ جائیں، حج پہ جائیں، جس مقصد سے جائیں، آپ کا کھانا اور رہنا ان مشرکین کے ذمے رہتا تھا. تو اب یہ ایک بنیادی انسانی اوصاف تھے نا. مرنے سے ڈرتے نہیں تھے، اور اصول غلط ہو یا صحیح ہو، اصول پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے تھے، اور اس پہ سمجھوتا اپنی جان کی قیمت دے کر بھی نہیں کرتے تھے، یعنی جان بچانے کے لیے بھی نہیں کرتے تھے. تو کوئی وجہ ہے نا کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے کلام کو ان کی تہذیب اور ان کی زبان میں اتارا. تو کوئی قبولیت ہو بھی نا ان میں. تو خیر وہ تو الگ بات ہے. اب بھائی سب چیزوں کو چھوڑو، اور اب اس کو میں نے جیسے ایک اصطلاح بنائی ہے کہ ری ہیومنائزیشن، کہ دوبارہ آدمی بنو. اب ہم دو چیزوں میں ہیں. ڈی ہیومنائزیشن ایک مستقبل کی ہے، وہ گویا یہ کہ آدمی بس پورا کا پورا غائب ہو جائے گا، یعنی آدمی اپنی اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن پہ نہیں رہ جائے گا. وہ تو چلو ایک گلوبل ڈی ہیومنائزیشن ہے جو اے آئی وغیرہ لے کر آئیں گے. لیکن ایک ڈی ہیومنائزیشن اخلاقی ہے. وہ جو ڈی ہیومنائزیشن ہے اس کا سورس ذہن میں ہے، لیکن جو ہم جس ڈی ہیومنائزیشن میں مبتلا ہیں اس کا سبب اخلاقی ہے، اس کا سبب آرگینک سا ہے. وہ مینٹل نہیں ہے، وہ کوئی نظریاتی نہیں ہے،
وہ ہمارے اندر ایک آرگینک خلا پیدا ہو گیا ہے. تو یہ جو خلا ہے نا، اس کو بھرنے کا ارادہ کرنا چاہیے دوبارہ آدمی بننے کے جذبے سے. ہمیں کسی جزوی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب بھول رہے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں سچ بولنے لگے، سگریٹ پیتے ہیں سگریٹ بجھاتی، یہ سب نہیں. ہمیں کلی انقلاب کی ضرورت ہے، ایک میٹامارفوسس کی ضرورت ہے. ہم آدمی نہیں ہیں، ہمیں آدمی ہونا ہے. اور آدمی ہونا زیادہ آسان ہے آدمی نہ ہونے کے مقابلے میں. اس یقین کے ساتھ اس بات پہ عمل کریں. اب وہی بچ سکے گا مستقبل میں آدمی کی حیثیت سے جو اپنے آپ کو آج ری ہیومنائز کرے گا. ورنہ ہم تو پہلے ہی ڈی ہیومنائز ہیں اخلاقی معیار پہ. تو ہم تو وہاں جیسے وہ گنے کو بیلن میں ڈالتے ہیں اس میں ہمارا تو یہ مصرف رہ جائے گا. آدمیت کے بارے میں حساسیت پیدا کرو. اب یہ کہ میں کہاں سے شروع کروں، اب کیونکہ بالکل عجیب ایک دماغ میں بھی آدمی ہونا محفوظ نہیں رہ گیا، احساسات اور جذبات اور خواہشات میں بھی آدمی ہونا محفوظ نہیں رہ گیا. تو کہاں سے شروع کروں؟ یہ ہر آدمی اپنے اندر فوری طور پہ دستیاب کسی بھی خوبی کو ابھار کے کریں. یہ کوئی نصابی انداز کا عمل نہیں ہے. یہ تو بات تھی جس کو میں کہہ رہا تھا انفسی، کہ یہ اپنے آپ کو ریکنڈیشن کرنے کا عمل ہے. اور یہ نہ ہوا تو آپ ماؤنٹ ایورسٹ پہ کھڑے ہو کے وہ ایکسرسائز بھی کرتے رہیں، کچھ نہیں ہوگا. وہ جھوٹی بلندی ہے. وہ سچی بلندی گہرائی کے ساتھ ہوتی ہے. زیادہ بلندی گہرائی میں ہے، اونچائی میں تھوڑی ہے. تو وہ پیدا کرنی ہے. اب ایک آفاقی وہ ہے کہ تاکہ ایک مضبوط ڈسکورس بھی ذہن قبول کیے رکھے نا، یعنی ذہن کو یہ کوئی بہانہ بنانے کی گنجائش نہ رہے، یا کم از کم آپ اپنے دماغ کو بھی آدمیت کے ایک فعال ایجنٹ کی طرح استعمال کرنا سیکھیں. وہ جو آفاقی بات میں عرض کر رہا تھا، ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ دو صدیاں ایک صدیاں کسی خاص ایپسٹیم یا کسی خاص روایت کی ہوتی ہیں. تو 20ویں صدی جو تھی وہ جدیدیت کی صدی تھی، جس سے جمہوریت پیدا ہوئی، جس سے علم کی نئی تعریفیں پیدا ہوئیں، اور جس سے آرٹ وغیرہ ادب وغیرہ میں کئی روایتیں پیدا ہوئیں، اور ان میں بعض بہت قابل قدر بھی ہیں. سب کچھ ہے. لیکن 20ویں صدی کو اگر ایک عنوان دینا ہو نا کہ 20ویں صدی کس چیز کی صدی ہے، تو وہ عنوان ہوگا ہیومنزم کی. 20ویں صدی نظریہ انسان دوستی کی صدی ہے. ہیومنزم بہت بڑا ڈسپلن تھا جس نے فلسفہ بھی پیدا کیا، مختلف علوم پیدا کیے، شاعری ادب وغیرہ بھی پیدا کیا. ٹھیک ہے نا. یہ ہیومنزم چرچ کی تردید میں آیا تھا. یہ ہیومنزم مذہبی غلبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا. اور یہ ہیومنزم خدا سے بے نیاز کرنے آیا تھا. یعنی 20ویں صدی خدا کے انکار کی جذباتی تیاریوں کی صدی ہے. 21ویں صدی اس انکار کو قانون بنا دینے کی صدی ہوگی کہ لازم ہوگا.
تو خیر وہ جو ہیومنزم ہے، یہ فلسفے کی بات کر رہا ہوں، نظریے کی، ورنہ تو ہیومنسٹ ہونے ہی کا یہ سب کو نظریہ، یہ نظریہ آئیڈیالزم اور مذہب وغیرہ کے خلاف ہے۔ یہ اس لیے آیا تھا تاکہ یہ بت بنایا گیا انسانیت کا، تاکہ خدا کی طرف خدا کی ضرورت نہ رہے۔ انسان کا بت اتنا بڑا بنا دیا کہ خدا کو ماننے والوں کے نظر میں بھی خدا کی بڑائیاں اس کے مقابلے میں چھوٹی لگنے لگی۔ وہ مطلب بت اتنا بڑا بنا دیا، واضح نہیں پر تو خدا سے انہوں نے اپنے متاثرین کو گویا محفوظ کر کے دکھا دیا۔ انہوں نے اپنے دائرے کو خدا سے خالی کر کے معاشرت میں بھی اور انڈیویجول نفسیات میں بھی کامیابی حاصل کر لی۔ لیکن ہوا یہ کہ 21ویں صدی میں یہ بت بھی گرا دیا گیا، خدا کو فراموش کروا کر اس بت سے خدا کو فراموش کروایا گیا تھا۔ 21ویں صدی میں وہ بت بھی گرایا جا رہا ہے۔ تو اب 20ویں صدی میں اگر ہوتے تو وہ خدا کو کی بحالی کے لیے لڑتے، اب جو ہے اب لڑنا ہے انسان کی بحالی کے لیے۔ اب ادھر ادھر کے موضوعات میں نہ الجھیں، کیونکہ یہ اب ایک بہت بڑا آفاقی ڈسکورس جیسے خود بخود بنتا جا رہا ہے۔ اس کا کوئی آتھر نہیں ہے، اس کا کوئی مصنف نہیں ہے۔ یہ کیپٹلزم کا نقطۂ تکمیل ہے کہ جہاں وہ شرط وجود بن جائے، یعنی کہ صرف شعور اور ذہن تک محدود نہ رہے نظریات کی طرح، بلکہ وہ شرط وجود بن جائے، وہ مزاج ہستی بن جائے، تو اور تمام بائنریز فنا ہو جائیں جو نظریات کی بنیاد پر ہیں۔ تو آپ سمجھ وہ کیپٹلزم، بہرحال جو بھی چاہے پڑھ لے، کارل مارکس کو پڑھے تو بہت آنکھیں کھل جائیں گی۔ تو اب ان کا یہ ہے کہ یہ ایک نظریہ ہے، یہ ہوائیں ایجاد کر رہی ہیں، تو یہ تو کسی کو نہیں معلوم کس کا ہے، لیکن جو بھی اپنے آپ کو دیکھے گا وہ اس نظریے کے ساتھ ایمانی تعلق کی حالت میں خود کو پائے گا۔ یہ ہو چکا ہے، تو اب اس سے اگر مطلب اگر ہم بحثیں کریں گے خدا ہے یا نہیں، اور دلیل لاجک پر وہ کرو استوار بحث کو، کہاں کی لاجک، کہاں کا دل کی دلیل، کہاں کا علم، اب سب جو ہے وہ فیصلے ہو رہے ہیں اور ان فیصلوں کی بارش ہو رہی ہے جس میں سب کو بھیگنا ہے۔ تو ظاہر بارش اگر ٹھنڈی ہو رہی ہے تو سبھی کو سردی لگے گی، تو وہ آپ کا سوچ مختلف ہو، اگر آپ بارش کے مخالف ہوں تو بھی سردی تو آپ کو بھی لگے گی۔ تو اب ایسی ہمگیر ایک حیرانی کا عالم ہے، بے بسی کا عالم ہے، اس میں اگر اب نہ اٹھے نا تو ہم خس و خاشاک ہو جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ یہ انسانیت کا جو بت گرایا جا رہا ہے، اسی کو چلو بچا لو، اب اس بت کو بچانے کی مہم چلاؤ، اور خطرے کو اس پہلو، ورنہ یہ کہ اب ہمارے مذہب کو خطرہ ہے، یہ کہتے ہی آدمی فارغ ہو جاتا ہے۔ مطلب ایک ظاہر تعلق تھوڑی کو خدا کو بتاؤ مانے ہی نہیں جا رہا، تو وہ منہ بنا کے ادھر ادھر دو چار سے کہہ کے بس پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی اسے الگ تھوڑی ہے ان چیزوں کا، اس کو وہ اسے کوئی اپنا نقصان تھوڑی سمجھ رہا ہے۔ تو یہ مذہبی جتنی اصطلاحیں آپ استعمال کرتے جائیں گے اپنے آپ کو پھنساتے تو بھی تمہیں،
کیونکہ ان اصطلاحوں کا کوئی بھی تعلق آپ کے ہونے کی کنڈیشن سے نہیں رہ گیا، وہ سب رٹی ہوئی اصطلاحیں، تو آپ کرتے رہیے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اب یہ مسئلہ بنائیں بھئی میرا مفاد کیا ہے؟ تو سچی بات یہ نہیں ہے، ہر ایک لالچی آدمی کو بھی یہ سمجھایا جا سکتا ہے، ایک دنیا دار آدمی کو بھی اس طرف فکر مندی کے ساتھ متوجہ کیا جا سکتا ہے کہ یار آدمی نہ ہونا قبول ہے، تو سب گھبرا جائیں گے کہ ہمارے بچے آدمی نہیں رہ جائیں گے۔ چلو اپنے آپ کو تو وہ اتنی حساس ہم لوگ نہیں ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں اسی میں مزے آ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، لیکن بہرحال بچوں کی طرف سے تھوڑی بہت ذمہ داری ہوتی ہے نا ہر آدمی میں۔ وہ آدمی نہیں بنیں گے، آدمی نہیں رہ جائیں گے، اس احساس کو کوئی علم وغیرہ کی حیثیت دیے بغیر، اس کے لیے کوئی لاجک اسٹیبلش کیے بغیر، کوئی نصاب بنائے بغیر، اس کو دوبارہ یعنی خود کو ری ہیومنائز کریں، آگ سے بچنے والے خوف زدہ آدمی کی طرح۔ وہ پہلے کتاب تھوڑی کھولتا کہ آگ سے بچنے کی ترکیبیں کیا ہیں، بھاگتا ہے۔ تو اب یہ آگ ہے اور جلدی کرنا، اس آگ کی رفتار بہت تیز ہے۔ تو لیکن ایک بات جو میں نے عرض کر دی، کوئی نصیحت والی بات نہیں ہے، وہ تو سبھی جانتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو جیسے سرے سے پکڑ لے تو آسان ہو جائے گا کہ آدمی شعور تعلق کا نام ہے، اور تعلق سیلف لیسنس کے بغیر سچا نہیں ہوتا۔ یہ بالکل سادہ سی بات ہے نا، خود غرض آدمی کسی کا دوست نہیں ہوتا نا، اور بے غرض آدمی دوست بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کتنا آسان نسخہ ہے، اللہ کے آگے خود غرض رہو، اپنی اغراض اس سے مانگو، مخلوق سے بے غرض رہو، اللہ کے آگے جا کے کوئی حاجت سوچتی نہیں ہے، وہ مطلب دعائیں بھی یاد کرنی پڑتی ہیں بھئی کیا مانگنا ہے، کیونکہ اس طرح کا یقین تو اس کو ہے نہیں جو مثال طور پہ وزیر اعلیٰ کے سامنے جا کر ہوتا ہے اپنی فرمائشیں۔ کوئی ہے جو جس کو یقین ہو کہ میں حاجت روا کو پکار رہا ہوں اور اس وقت اسے اپنی ضرورتیں یاد نہ آئے؟ تو ان سب میں نہیں، اب بہت ہو چکا، یہ غبار بہت ہم نے اڑا لیا کہ یہ بن جاؤ تو ٹھیک ہو جاؤ گے، وہ کچھ بھی نہیں، سب کچھ اب کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، کیونکہ سب چیزوں کا میڈیم ہی اب وہ نان ہیومن ہے۔ تو بات آدمی سے آدمی تک پہنچے تب بات ہے نا۔ تو اب جو بولنے والا ہے وہ بھی بس کھٹ کھٹ مشین کی طرح بولے جا رہا ہے، سننے والا بھی سن رہا ہے کہ چلو اس سے کچھ معلومات ہو جائیں گی، یا لوگ اچھا سمجھیں گے، ہم جب باہر کہیں گے ہی وہ، تو اس کی بھائی فکر کرنی ہے، اور اس بنیادی بات کو پکڑ کے بے غرض رہو۔ اور ایک اور یہ کہ تعلق میں سچائی ماں باپ سے تعلق میں سچائی کے بغیر نہیں حاصل ہوتی، یعنی آپ میں اللہ سے تعلق کی بھی بنیادی صلاحیت نہیں پیدا ہو سکتی اگر ماں باپ کے ساتھ تعلق میں وہ جوش نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے۔ ایک تعلق انتظامی ضرورت پوری تھوڑی کرنے کے لیے تھوڑی ہے کہ بھئی ان کا یہ حق میرا یہ فرض، ان کا یہ حق میرا یہ فرض، یہ تو بالکل ڈٹ تعلق ہے۔ تو یہ سب اب باپ کے آگے یہ سوچتا ہے کہ ان کا یہ حق ہے اور میرا یہ فرض ہے، بس گئے دونوں۔ تو وہ یہ کہ میں اس کے بغیر اپنا تصور نہیں لا پاتا،
میں اپنے والدین کے بغیر خود اپنے سامنے نہیں آ پاتا. میں اپنے کو جیسے ہی یاد کرتا ہوں تو میں بیک گراؤنڈ میں ہوں، میرے والدین پہلے. تو یہی نسبت نسبی اس وجہ سے ہے نا، جس کو محفوظ رکھنے کے حکم کی ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ نسب کو محفوظ رکھو. تو یہ جو آج کل کی وبا ہے، یہ ماں باپ نظر انداز ہو رہے ہیں، اور افسوس یہ کہ ہماری مذہبی تعلیم و تربیت ماں باپ کی تحقیر کرواتی ہے، یعنی ان سے دور کرواتی ہے. میں گیا، حضرت صاحب مجھے بیعت کر لیں، انہوں نے کہا کہ بھائی باپ سے زیادہ مجھے سمجھنا ہے، وہ جسمانی باپ ہے، میں روحانی باپ ہوں. اب یہ سب جہاں چمتکار ہوں اور یہ سب جو بازاری باتیں ہوں، تو اب مذہب بھی ایسے ہی کہ ارے کیا یا ماں باپ کو دیکھنا ہے یا اللہ کا حکم دیکھنا ہے. اب اس طرح کے وہ ہیں نا ٹوٹکے سے. بالکل نہیں. ماں باپ بس وہ اگر ہے تو جڑ آپ کے تعلق کی وہ زندہ ہے، اور وہ اگر جڑ ہی خشک ہے تو وہ آپ پیڑ کو جہاں تک جا کے عرش پہ بھی گاڑ دیں تو وہ نہیں پھلے گا. پھر اس طرح جیسے رشتوں کی محبت، دوستوں کی محبت، اجنبیوں کی محبت، اور کم سے کم اپنا خیال آئے، یہ اس کا پھل ملے گا. اللہ نے چاہا کہ آپ کے ذہن میں سب سے زیادہ کم جو چیز ریکال ہوتی ہے وہ آپ خود ہیں. دوسروں کے لیے دعا کرنے میں بھی کم از کم اتنا ہی دل لگے گا جتنا اپنے لیے کرنے میں. تو یہ سب جیسے ایک نفسیاتی سی وہ تعمیر ہو جائے گی اللہ نے چاہا. اور یہ کوئی مہینوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ کل ہو جائے گا. بلکہ ابھی گھر جائیے تو وہ لوگ کہیں گے ارے بھائی تم آج آدمی بن کے آگے ہو. جو سیلف لیسنس آپ کے جو ڈسکورس ہے نا اس کے اندر سیلف لیسنس کا بہت ذکر ہے، لیکن کیا آپ کا جو ڈسکورس ہے نا اس میں سیلف لیسنس کی تھیم بار بار آتی ہے. لیکن اگر ہم ایک نفسیاتی پہلو سے دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ مطلب بتایا جاتا ہے کہ جو ہر تجربہ ہے نا، اس مائنڈ جو ہے وہ ویکیوم میں آپریٹ نہیں کر سکتا، اس کو ایک آئیڈینٹی چاہیے. تو ہر تجربے سے ایگو بار بار کریٹ ہوتی ہے. تو سیلف نیگیشن جو ہے جب کو ول سے ہوتی ہے تو وہ بھی سیلف کا ہی ایکسپریشن ہے، تو سیلف لیسنس ہو ہی نہیں سکتی. اور وہ جو سیلف لیسنس ہے وہ ایک ایگو کا ایک ماسک ہے جس کے اندر وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہی ہے کہ میں سیلف لیس ہو رہا ہوں، وہ بھی ایگو کا ہی ایک ایکسپریشن ہے. یہ بہت اچھا ہے یار، یہ ریکارڈ ہونا چاہیے. یہ بہت مجھے بڑی خوشی ہوئی آئی، تو بہت اچھا ہے. یہ سیلف لیسنس سیلف ہوڈ کی نیگیشن نہیں ہے، آئی کی نیگیشن نہیں ہے. یہ سیلف لیسنس اخلاقی ٹرم ہے، فلسفیانہ ٹرم نہیں ہے. سیلف لیسنس کہتے ہیں جیسے بے نفسی، نفس سیلف کو کہتے ہیں، یا بے غرضی. اور سیلفشنس اور سیلف لیسنس بس اس دائرے میں اس کو رکھ کے دیکھنا چاہیے. باقی یہ کہ سیلف نیگیشن جو ہے وہ ممکن ہے، ضروری ہے، بامانی ہے، لیکن وہ سیلف ہی کی تکمیل کے لیے، سیلف کو افرمیبل بنانے کے لیے اس کی نیگیشن کو مستقل اور مسلسل رکھنا ضروری ہے. یعنی میرا میں مطلوب میں ہمیشہ مستقبل میں رہنا چاہیے. اب یہ فلسفیانہ بات ہے. فلسفیانہ طور پہ جو سیلف لیسنس ہے وہ ایک واقعہ نہیں ہے کہ مطلب ایک پروسیس ایک دم سے ہوتا ہے، وہ واقعہ نہیں ہے کیونکہ وہ ول سے تو نہیں ہوتا. نہیں، سیلف لیسنس تو اخلاقی ہے نا. آپ اس کو کوئی سیلف خود میں کوئی دھماکہ نہیں ہے. یہ صرف یہ کہ اپنے مفاد کا ایثار کرو دوسرے کے مفاد کو پورا کرنے کے لیے. مطلب یہ بہت پریکٹیکل ٹرم ہے، اور یہ بنیادی ٹرم ہے ایتھکس کی. اور
فلسفے یا وہ جو میٹا فزکس میں سیلف لیس ہونا ہوتا ہے وہ جیسے ایک سینس آف آئی ایم نیس بیونڈ آئی نیس، یا ایک سینس آف آئی نیس بیونڈ آئی ایم نیس۔ اب یہاں ایگو جو ہے وہ اپنے آپ کو نئے نئے انداز سے خود ہی تخلیق کرتی رہتی ہے، یعنی ایگو ڈسٹرکٹیو سے کنسٹرکٹیو ہو جاتی ہے، ایگو جو ہے وہ سینٹرل سے جو ہے وہ پیریفرل ہو جاتی ہے ایگو رہتے ہوئے۔ تو یہ سب فلسفے میں ہے، لیکن یہ کہ سیلف لیسنس کو بہت زیادہ اونچا کر کے نہ دیکھیں، ورنہ اس سے اس کا مقصد ہی غارت ہو جائے گا، کیونکہ سب لوگ سیلف لیس ہوتے رہیں گے وہ ادرنیس کے بغیر۔ سیلف لیس آدمی ادرنیس کا قائل ہوتا ہے، داؤ نیس زیادہ اہم ہے آئی نیس سے، اور جس میں داؤ نیس، جس کے آئی نیس میں داؤ نیس شامل نہیں ہے، وہ آئی جو ہے وہ ویکیوم ہے۔ آئی اگر داؤ بننے کے عمل میں میرے اندر ہی رہے تو میں سیلف لیسنس کے تسلسل میں ہوں، مطلوبہ سیلف حاصل کرنے کے لیے جو کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ شیخ اباطرف، زندگی جو ہے وہ ہار کی نامت ہے، زندگی ہار جیت کا نام رہتا ہے۔ انسان ظاہری بات ہے جہاں پہ جیت پہ خوش ہوتا ہے وہ ہار کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ ہارتے کیسے ہی، ہار کو کیسے قبول کرتے انسان وہ یہ لیٹ کو نہیں کر پاتا اس ہار کو، ایون دو وہ خاموش ہو جاتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے، لیکن وہ لیٹ کو کر دینا اس کو اور اس سے عبرت لے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس کا کیا پیمانہ ہے؟ ہارتے کیسے؟ ہار کا تجربہ فتح کو حقیقی بناتا ہے، اور ہار کا تجربہ بندگی کی تعمیر کرتا ہے۔ بندگی کی تعمیر ہار میں زیادہ ہے، فتح میں کم ہے عام آدمی کے لیے۔ آدمی اسٹیٹ آف سیلف لیسنس میں خود کو محسوس ہوتا ہے، اسٹیٹ آف سیلف ہوڈ میں نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دو ہی پیدا نہیں ہوتی نا، تو محسوس کرنے اور محسوس ہونے کے لیے ضروری ہے۔ وہ جو دنیا کو بدل دینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بولے۔ آپ غور کیجئے کہ ہر روایت کی ابتدا کسی شخص کے خاموشی توڑنے پر ہے، ہر بڑی روایت کی ابتدا۔ یعنی کوئی شخص تھا گیانی، مثال کے طور پہ وہ بول پڑا، اس نے ایک فقرہ کہہ دیا، اب اس پہ روایت 5000 سال کی بنی ہوئی ہے، جیسے نو دائی سیلف، یہ پورا یونانی فلسفہ ہے۔ پھر ہم لوگ آ کے اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اس کی شرح کرنے میں جو مکمل بات ہوتی ہے وہ ایک لفظ میں یا ایک فقرے میں ہوتی ہے، وہ لوگ بولتے ہیں۔ ہر روایت کی ابتدا ایک فقرہ ہوتا ہے جو اس نے 40 برس بعد بولا ہو، 60 برس بعد بولا ہو، ایک فقرہ۔ اب ایک ویسٹرن ہیومنزم ہے، اس کا تکیہ کلام ہے کہ آدمی ہر چیز کی کسوٹی آدمی ہے، مین از دا میجر آف آل تھنگس۔ آل تھنگس میں عقیدہ وغیرہ سب آ گیا۔ یہ سیلفش ہیومنزم ہے، اور اس کو جو ہے وہ آگے جو پہلے ہم کہتے تھے، یہ دیکھیے کہ یہ فیثاغورس کا فقرہ ہے۔ فیثاغورس نے کچھ نہیں لکھا، اس کا فقرہ ہے بیہولڈ دا مین۔ یہ ہیومنزم ہے، ریئل ہیومنزم، بیہولڈ دا مین۔ اس کا ترجمہ ناممکن ہے کہ آپ اتنے ہی لفظوں میں کر سکیں۔ ہاں، دوسرے ان اقوال کی خوبی ایک ہوتی ہے، معجزانہ خوبی، کہ ان کو لفظ بدل کے بیان نہیں کیا جا سکتا۔
اب ہم بھی ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو ہم تندے 5% بتا رہے ہیں. یہ 5% بھی ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے. ہم کہیں کہ ہم ایک ڈیوائن ہیومنزم بتانے آئے ہیں اور اس کا جو سنگ بنیاد ہے وہ ہے بیہولڈ دا مین.